نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذوالقعدہ کی 25 تاریخ ہے اور ٹھیک 4 دن بعد یا 5 دن بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذوالحجہ کا مہینہ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ان مہینوں کے اعتبار سے وہ آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا۔ اور عید الفطر شوال میں، یکم شوال کو عید الفطر، تو شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ آخری پارہ جہاں آدھا ہو جاتا ہے، اور جو آخری آدھا ہے آخری پارے کا، وہ جس سورت سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے سورۃ الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ تو والفجر ولیال عشر، یہ جو لیال عشر ہے یہ 10 راتیں ہیں، یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں ہے کہ جب اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، سمندر سے پار آئے، وادی تیہ میں پہنچے، وہاں بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ ایک مطالبہ بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ ہم تیرے رب کو موسیٰ آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم پر کوئی کتاب ہونی چاہیے، ہمارے پاس کوئی ایسا نصاب ہونا چاہیے جس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 30 راتوں کے لیے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ لَيْلَةً 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کے لیے، 1 ماہ کے لیے بلایا کوہ طور پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، بلایا 30 راتوں کے لیے تھا، 10 مزید کر دیں، 40 پوری ہو گئیں۔ علماء مفسرین نے لکھا یہ 10 راتیں جو بعد میں زیادہ کروائی ہیں، یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں کے اندر، سال کے دن جتنے دن ہیں ان دنوں کے اندر عبادت کوئی آدمی کرے، اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل انسان کا ان 10 راتوں میں ہے۔ بلکہ یہاں تک اختلاف ہے کہ کیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے یا یہ ذی الحجہ کی پہلے 10 راتیں افضل ہیں۔ یعنی ان کی فضائل اس درجے کی ہیں کہ علماء نے اس کو اس سطح پر لے کر آئے ہیں کہ کیا رمضان کا آخری عشرہ وہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ تو بڑی پیاری ایک تطبیق دی ہے، ملایا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک عالم نے فرمانے لگے اگر دن گنو تو دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، راتیں رمضان کی آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ ورنہ ان راتوں کے اندر بھی بہت زیادہ عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو ایک عمل ہمیں جو احادیث سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 9 دنوں کے اندر
9 دنوں کے اندر یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 دنوں کا جو بندہ روزہ رکھے گا ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے 1 دن کے روزے کا ثواب، ذی الحجہ کے 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے بقدر ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت الگ سے ہے، یہ ان دنوں کی ہے، اور چونکہ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا منع کر دیا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل و شرب و بیعال۔ 5 دنوں کے اندر روزہ نہ رکھو، 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 عید الفطر کے دن، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ میں اس کی پھر بھی وضاحت کر دوں گا، اب بھی کر دیتا ہوں چونکہ موقع کی مناسبت سے ہے، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی والے دن عید الاضحیٰ کے دن ہمارا روزہ ہے اور ہم نے افطار کب کرنا ہے؟ جب ہماری قربانی کا گوشت پک جائے۔ اب بات پوری کیا ہے وہ سن لیجیے، بات پوری کیا ہے، ہم نے سمجھا کیا ہے۔ بات پوری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا مبارک عمل تھا کیا کہ آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی چیز کھا کے جاتے تھے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ آپ نا وطر تعداد میں، طاق عدد میں کھجوریں تناول فرماتے تھے، 3 5 7 9 کھجوریں کھا کے جاتے تھے۔ لیکن عید الاضحیٰ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی، جب آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو گھر سے کوئی چیز کھا کر نہیں جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کھانے کا آغاز اپنی قربانی کے جانور کے گوشت سے کرتے تھے۔ اب تھوڑا سا پس منظر وہ والا سامنے رکھو، تھوڑا سا پس منظر، اور آج کا موجودہ دور سامنے رکھو۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ عید کے لیے گئے، عید کی نماز پڑھی، جلدی نماز پڑھتے تھے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا سنت ہے۔ عید کی نماز پڑھی، فوراً جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو کاٹا، اور میں آج کا لفظ بولوں تو باربیکیو، اس کو بھونتے تھے، بھونا اور کھا لیا۔ اب اگر ہمارا دور ہے تو کسائی ملے ظہر کے بعد، کسائی ملے عصر کے بعد، کسائی ملے مغرب کے بعد، اور پھر جو ہمارا طرز ہے کھانا بننے کا اس پہ بھی وقت لگتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اویلیبل ایسا ہو، ممکن ہو کہ کسائی جلدی مل رہا ہے یا خود وہ کر لیتے ہیں اور یہ ہو جائے، تو روزے کا نام دینا ہی نہیں چاہیے اس کو۔ میں نے کہا کھانے کا آغاز آپ نے کس سے کیا؟ اپنی قربانی کے جانور کے گوشت سے۔ اگر ممکن ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ کر لیا جائے تو سنت پر مل جائے گا عمل، لیکن یہ کہ سارا دن بھوکا رہنا اور اس کو روزے کا نام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا صحیح حدیث موجود ہے، لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھو، روزے کا نام بھی نہ دو۔ میں نے پوری بات کر دی ہے، پوری بات اچھی طرح آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی کہ اصل بات کیا ہے، اسے ہم روزہ نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا کہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 4 دن جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، اس کی بھی میں بات کروں گا۔ تو ان دنوں 3 دن بعد کی اور عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن، یہ 5 دن بن جائیں گے۔ ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، اس سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کام تو یہ ہے۔ تو ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہو جائے تو ان کے دنوں کی بھی قدر ہے، ان کی راتوں کی بھی قدر ہے۔ 9 روزے بنیں گے، 10 راتیں بنیں گی، ان 10 راتوں کی فضیلت الگ سے موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں من احیا اللیال الخمس وجبت له الجنہ او کما قال، جس بندے نے 5 راتوں کو زندہ کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یوم الترویحہ، یوم العرفہ، یوم النحر، یوم الاضحیٰ، یوم عید الفطر۔ نمبر 1 لیلۃ الترویہ، 8 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات۔ لیلۃ العرفہ، 9 ذی الحجہ کی رات، یعنی اگلا دن 9 کا آئے گا۔ لیلۃ الاضحیٰ، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات۔ لیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات۔
لیلۃ النصف من شعبان، 5ویں رات وہ ہے کہ 15 شعبان کی رات، اسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں آپ نے فرمایا جو ان کے اندر عبادات کر لے گا، ان کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کسی بھی شکل کی کوئی عبادت کر لے گا، اللہ وجبت لہ الجنہ، اللہ رب العزت اسے ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک اور عمل جو چاند نظر آنے کے بعد کرنا، علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے، مسنون لکھا ہے، وہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا ارادہ ہو قربانی کے کرنے کا، قربانی کے جانور کے کرنے کا ارادہ ہو، تو وہ آدمی قربانی کا جانور یہ حصہ رکھ لیا، تو وہ آدمی یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، اس سے پہلے صفائی کر لی جائے، تو ان دنوں کے اندر نہ کرے۔ وجہ محدثین نے اس کی یہ لکھی ہے کہ چونکہ ان دنوں کے اندر حاجی حج کرنے کے لیے ان مقامات پر جاتا ہے اور ان مقامات کے اندر یہ کام نہیں کر سکتا، نہ جسم کے بال کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی یہ ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے، تو جب ان دنوں کے اندر یہ کام یہ نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ جو لوگ وہاں نہیں جا رہے تو ان کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، چلے اللہ رب العزت ان جیسا تو نہیں، ان کے کرنے جیسا اس کو جائے، کیونکہ یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث موجود ہے، تو اس پر اگر ممکن ہو عمل کرنا تو کر لیا جائے۔ آخری بات جس کی طرف میں تھوڑی سی وضاحت عرض کروں گا کہ پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ ذی الحجہ کی یہ جو 9 دن ہیں، 10 دن عید الاضحیٰ کا شامل کر کے 9 دن روزے کے، 10 راتیں ہیں، دیگر عبادات اس کے اندر ہیں، اس کے اندر عید الاضحیٰ بھی آئے گی اور عید الاضحیٰ والے دن قربانی کی جاتی ہے، قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے۔ آج کل کے اس وقت موجودہ دور جو ہم جس سے گزر رہے ہیں، اس وقت کے اندر جو افی زمانے میں بات کروں گا کہ ایک وائرس آیا، کرونا وائرس، جس کی وجہ سے ہر ایک بندہ متاثر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ اب کچھ اچھی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں، تو اللہ کرے اس سے نجات ہو جائے اور روٹین کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ لیکن اب بحث یہ چل رہی ہے کہ چونکہ کاروبار بند رہے اور میں نے عرض کیا کہ ہر ایک بندہ متاثر ہوا ہے اس سے، جو جس سطح کا ہے اس سطح کا متاثر ہوا ہے، لیکن پھر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن اب بہت ساری ان کے پاس ایک قسم کی دلیلیں موجود ہیں اور حالات کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں، کیا کہ چونکہ اب غربت پہلے سے بڑھ چکی ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، اگر بالفرض میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر بالفرض ایک گھر کے اندر 5 افراد، 6 افراد، 7 افراد، 8 افراد رہتے ہیں اور ان 8 کے 8 پر قربانی واجب ہے، قربانی کے مسائل انشاءاللہ اگلی جمعے میں عرض کروں گا، 8 کے 8 یا جتنے گھر کے افراد ہیں یا سب پر نہیں تو آدھوں پر قربانی واجب ہے، جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کا ایک سربراہ کر دے، اچھا بکرا لے کر آئے گا سب کی طرف سے ہو جائے گا، جتنا مرضی لاکھوں کی قیمت کا بکرا لائے ایک بندے کی قربانی ہوگی، جتنا مرضی قیمتی لے کر آ جائے۔ ہمارے ایک عجیب سی جملہ بولا جائے، بس جی ابا جی کرتے ہوتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے، سال کے بعد یہ حکم آتا ہے، سال کے بعد یہ حکم آ رہا ہے۔ تو اگر یہ نظریہ آج کل یہ آ جائے ذہن کے اندر کہ ہم 8 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں گھر کے، ہر ایک پر قربانی واجب ہے، تو اتنا زیادہ گوشت اکٹھا ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ تو کیوں نہ اتنا پیسہ ایک بندے کا، ایک حصے کا یا ایک جانور کا ہم کسی کو صدقہ کر دیں، فلاں غریب کی مدد کر دیں۔ وہ ایسے جملے آتے ہیں نا، قسم سے مجھے دیکھ کے ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کیا اتنا نرم دل آدمی ہو گیا ان دنوں کے اندر، کتنا ولی اللہ بن چکا ہے کہ جس کے دل کے اندر ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد غریب کا ترس شروع ہو جاتا ہے، یہ خون کے آنسو ہوتا ہے غریب کے لیے کچھ 10 دن کے لیے، یہ اتنا نرم دل ہو چکا ہوتا ہے، یہ اتنا رقیق القلب ہو چکا ہوتا ہے، ایک غریب کے لیے یہ آنسو بہاتا ہے
11 مہینے 20 دن گزرتے ہیں، اس کی کان پہ جو تک نہیں ریگتی غریب کی. کیوں؟ یہ لاکھوں کا موبائل خریدتا ہے، غریب نہیں یاد آتا. یہ لاکھوں کی گاڑی خریدتا ہے، غریب نہیں یاد آتا. کروڑوں کے پلاٹس خریدتا ہے، غریب نہیں یاد آتا. قیمتی اپنی جوتا خریدتا ہے، غریب یاد نہیں آتا. قیمتی کپڑے خریدتا ہے، غریب یاد نہیں آتا. گھر کی ڈیکوریشن کی چیزیں خریدتا ہے، غریب یاد نہیں آتا. گھر کے پردے خریدتا ہے، غریب یاد نہیں آتا. رب کا حکم قربانی کا آ جائے، جہاں 20 سے 30 ہزار خرچ کرنا ہے وہاں یہ خون کے آنسو روتا ہے، کہتا ہے غریب کا کیا بنے گا. مسلمان کی سوچ نہیں ہے. نہ کسی کی پروپیگنڈے میں آئیں. جس پر قربانی واجب ہو صحیح حدیث ہے، سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر قربانی واجب ہو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانور ذبح کیے، کتنے ہاتھوں سے نحر کیے. کیا اس وقت مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، آس پاس کے علاقوں کے اندر غربت کا خاتمہ ہو چکا تھا؟ کیا اس وقت ہر ایک کے پاس گھر موجود تھا؟ کیا اس وقت ہر ایک کے پاس کاروبار تھا؟ کیا اس وقت سارے خوشحال تھے؟ کیا سارے زمینوں والے تھے؟ کیا سارے کاروبار والے تھے؟ کیا سارے باغات والے تھے؟ اس دور کی جو معیشت تھی، جو طریقہ کار تھا دنیا کے کمانے کا، کیا سارے کے پاس تھا؟ پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور ذبح کیے؟ یہی 100 جانور زندہ کسی کو دے دیے جاتے، اپنا روز برا سال گزر جاتا اچھا اس کا. خدا را ہم مسلمان ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا عمل، ہمارا قول، ہماری ہر ایک چیز تابع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا معنی فرما بردار، بات کو ماننے والا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھیں گے اس وقت میرے رب کا حکم کیا ہے، اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. 11 مہینے 20 دن ہیں غریب کی خدمت کرنے کے لیے. علماء نے لکھا ہے ان دنوں کے اندر جس بندے پر قربانی واجب ہو قربانی نہ کرے، اس کے ذمہ قربانی واجب رہے گی اور نہ کرنے کا گناہ ہوگا، گناہ گار ہوگا یہ انسان. اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا حکمتیں ہیں، میرا رب جانتا ہے. نہ اپنی عقل کو دوڑائیں، نہ عقلی گھوڑوں کو دوڑاؤ. ان معاملات کے اندر نقصان اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے اندر ان کے سامنے اپنے سر کو جھکانا سیکھیں، اپنی سوچ کو جھکانا سیکھیں، اپنے علم کو بند کر دیں، اپنے فنون کو بند کر دیں، اپنی معلومات کو بند کر دیں، اپنی تحقیقات کو بند کر دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ مسلمان کیوں اٹھا؟ اس وجہ سے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا. ان کو عزتیں اس وجہ سے ملی ہیں کہ انہوں نے ایک ایک حکم کو زندہ کیا اور ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا. اور ہم خوار کس لیے ہو رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر، قرآنی احکامات کو چھوڑ کر عقل کے دوڑاتے ہیں، منہ کی کھا کے گرتے ہیں. اس لیے ان 10 دنوں کے اندر عید کا چاند، عید ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کو خوب عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. اور یاد رکھنا، ایک بات عرض کروں گا، عبادت، نفلی عبادت اگر زیادہ نہ ہو سکے تو ایک کام کر لو، بہت فائدہ ہوگا. وہ ہے گناہوں کا چھوڑ دینا. گناہوں کا چھوڑ دینا. اے سی تبھی اثر کرتا ہے جب یہ دروازے کھڑکیاں بند ہوں. دروازے بھی کھول دو، کھڑکیاں بھی کھول دو، نئے اے سی بھی لگا دو، کام نہیں کریں گے. کیوں؟ جب تک گناہوں کی کھڑکیاں، جب تک گناہوں کے دروازے، جب تک گناہوں کے روشن دان کھلے رہیں گے، نیکیاں اثر نہیں دکھاتی. نیکیاں اثر نہیں دکھائیں گی، گناہ چھوڑنے پڑیں گے. پھر دیکھو ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا انسان کے اوپر نکھار آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.